ہمارا سفر بہت طولانی ہے اور وقت کٹتا جا رہا ہے۔ اس سفر کو سارا سال یاد رکھ سکیں۔ جس سفر کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اسے سارا سال جاری رکھیں۔ ایک اور جہت جس ونڈو سے شیطان ورود کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں اچھا ہو جاؤں، میں اپنی روح کو بلند کر لوں، میں اپنے ظرف کو بڑا کر لوں، یہ محرم کے چند دنوں تک تو رہے گا، اس کے بعد پھر میں وہی ہو جاؤں گا جو میں پہلے تھا۔ ابھی میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز اول وقت پڑھوں گا، میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا، لیکن کچھ دنوں بعد میں پھر واپس اپنے روٹین پہ چلا جاؤں گا۔ مجھ میں یہ معنویت جو ابھی ہے، یہ عزم اور یہ جوش جو ابھی ہے وہ بعد میں نہیں رہے گا، اس لیے ابھی بھی چھوڑ دیتا۔ اگر ہمیشہ رہ سکتا ہوں تو پھر تو فائدہ ہے، چند دنوں کے لیے اگر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو جذبہ ابھر رہا ہوتا ہے، اس جذبے کو اس قسم کی باتیں دبا بھی دیتی ہیں۔ اور کچھ جوان ہمارے پاس آتے بھی ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں بہت اچھا ہو جاتا ہوں، پھر میں برا ہو جاتا ہوں، پھر میں بھول جاتا ہوں، پھر میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں۔ تو یہ کوئی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہے؟ تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے۔ آپ روز نہاتے ہیں، روز دوبارہ نہانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا آپ کہ بھئی ابھی تو میں نہا رہا ہوں، اگر میں نے ہمیشہ صاف رہنا ہوتا تو میں نہا لوں گا، اگر میں پھر گندا ہو جاؤں گا تو پھر مجھے نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی انسان ایک اس سٹیج پہ، یعنی جو فرش عذاب پہ آ کے جس مرحلے پہ آپ پہنچے ہوئے، ہمیشہ اس مرحلے پہ نہیں رہ سکتے، آپ کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، یہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہیں گی۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسے شیطان کو اس جہت سے آپ کے اوپر حملہ ور نہیں ہونا چاہیے۔ جوانوں اور بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا ہم اچھے ہو گئے، اچھے ہونے کے لیے ہمیں خدا نے چیزیں بتا دی، شریعت میں چیزیں آ گئی، ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ترقی کا سفر طے کریں گے۔ لیکن ایک چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم خدا کی طرف تقرب اللہ کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، ہم خدا کی طرف بڑھنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں ایک مرحلے پہ آ کے کہا جاتا ہے کہ صرف خدا نہیں، کچھ لوگ اور بھی ہیں، کچھ ہستیاں اور بھی ہیں، ان ہستیوں کی طرف بھی آپ کو توجہ کرنی ہے، ان سے بھی آپ نے محبت کرنی۔ بہت سے موحدین اس مرحلے پر آ کر پھنس جاتے ہیں کہ نہیں بھئی صرف اللہ۔ مفتی صاحب آپ آگئے اتفاق سے اس وقت پہ آئے ہیں، میں ان کو دیکھ کے یہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ یہ صرف اللہ۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے یہی اصرار ہوتا ہے ان کا کہ بھئی صرف اللہ۔ بات آج ان کی آگئی جو کہتے ہیں جی صرف یا اللہ مدد، یہ آپ کا یا علی مدد نہیں چلے گا۔ یہ آپ کیوں توجہ کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ دوسری طرف توجہ کرتے ہی کیوں ہیں؟ اگر میں خالصتاً صرف للہ اللہ کی طرف توجہ کیے ہوا ہوں، یہ کوئی برا ہے؟ آپ کو کیوں اصرار ہے مجھے اللہ کے در سے ہٹا کے کسی اور در پہ لانے کا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ جائے محمد و عالم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہم جو عبادت کرتے ہیں، اس عبادت میں سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ سب سے برتر جگہ سجدہ، جب آپ اپنی پیشانی خاک پہ رکھتے ہیں۔ سجدہ کسی غیر اللہ کو نہیں ہو سکتا، رکوع بھی کسی غیر اللہ کو۔ ہمارے کلچر میں زیادہ جھک کے ملنے کا وہ ہے، کلچر ہے، یہ ہمارا سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، ہم زیادہ جھک۔ ہمارے جو طالب علم یہاں آتے ہیں، ہم پہلے سال میں ان کو یہ بات ضرور سمجھاتے ہیں کہ بھئی جو مرضی ہو، انسان ہے نا جو سامنے آپ جس سے مل رہے ہیں، اتنا نہ جھکو جتنا رکوع میں جھکا جاتا ہے۔ احترام کرو، سینے پہ ہاتھ رکھو، سر تھوڑا سا جھکا لو، جو بھی احترام کے طریقے ہیں وہ کرو، لیکن اتنا نہ جھکو کہ یہ شائبہ ہو کہ یہ حالت رکوع تک آ گیا۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے تیار، اللہ کی پرستش کے لیے تیار، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم پہ بوجھ ہوتا ہے، تھوڑا جن پہ بوجھ ہوتا ہے ان کو لے کہہ رہا ہوں بھئی بہت ہو گیا۔ آپ لوگ کہتے ہیں یہ وسیلہ ہیں اہل بیت اللہ تک پہنچانے کے، تو چلیں اگر ہم ڈائریکٹ پہنچ گئے پھر ہمیں کیا ضرورت؟ پھر تو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ شاعر کے حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے، خود کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وسیلے کی کوئی ضرورت۔ عبودیت کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہ اچھا ہے
اس نیکی سے۔ گناہ اچھا ہے نیکی سے۔ کون سا گناہ، کون سی نیکی؟ وہ نیکی جو تجھے غرور میں مبتلا کرتے، عجب میں مبتلا کرے، بہتر اس نیکی سے بہتر یہ گناہ ہے جو تجھے پشیمان کرتے۔ گناہ بہتر ہے اگر پشیمانی ہے، نیکی نیکی ہی نہیں ہے۔ کرنے کے بعد اگر اترا رہے ہو میں نمازی ہوں، وہ نیکی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ یہ نماز نہیں، یہ بندگی نہیں، یہ گناہ کے بعد پچھتانا بندگی ہے۔ خدا کو بندگی چاہیے، خدا کو عبودیت چاہیے۔ اب میرے اندر جو تکبر ہے، وہ تکبر مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں، لیکن اللہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے سامنے تو میں جھک سکتا۔ تکبر ہے لیکن اللہ کے سامنے اس تکبر کو چھپا سکتا، وہ بھی اللہ ہے نا، آپ کا خالق ہے، وہ اس تکبر کو نکال کے دیکھتا ہے اس میں تکبر ابھی تک ہے یا نہیں، یہ مطلق عبودیت پہ آ گیا ہے۔ اس تکبر کو کہاں سے کشف کرے گا؟ وہ شیطان جس نے 6000 سال عبادت کی، کیسی عبادت کی؟ 6000 سال ایسی عبادت کی کہ جنات میں سے ہوتے ہوئے فرشتوں کے مقام پر پہنچ گیا۔ کتاب سجدے کا کس کو آیا تھا؟ جنوں کو کہا گیا تھا سجدہ کرو، ملائکہ کو کہا گیا تھا۔ شیطان نے کہا، جب سے اللہ نے کہا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہہ سکتا تھا نا میں تو کوئی ملائکہ تھوڑی ہوں، آپ نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، میں تو جن ہوں۔ نہ شیطان نے یہ کہا نہ خدا نے یہ کہا کہ چلو تو نے سجدہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، میں نے تو ملائکہ سے کہا تھا۔ وہ خطاب جو جبرائیل کو ہو رہا ہے، میکائیل کو ہو رہا ہے، اس خطاب میں شیطان اتنا بلند ہو گیا کہ شامل ہو گیا۔ 6000 سال کی عبادت ہے لیکن وہ تکبر ابھی مخفی ہے، ابھی بندہ پورا بندہ خدا کا نہیں ہے۔ وہ تکبر کب آیا ہوگا؟ جب اسی شیطان سے کہا جائے گا میری عبادت تو نے 6000 سال کر لی ہے، اب اس بندے کو ذرا سجدہ کر۔ وہ کیا کہے گا؟ انا خیر من، میں اسے کیوں؟ یہ جو کسی انسان کو رکھا گیا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ گزرے ہیں ایسے خلفاء بھی جو نبی پر درود نہیں بھیجتے تھے، آل پہ تو ابھی بھی نہیں بھیجتے، نبی پہ بھی درود بھیجنے میں انہیں کو مشکل ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے جب ہم درود بھیجتے ہیں تو یہ بنی ہاشم کی ناک اونچی ہو جاتی ہے۔ ان کا غرور اجازت تو بندہ واسطہ ہے، انسان درمیان میں اللہ اور آپ کے درمیان واسطہ ہے، یہ اس لیے کہ دیکھیں یہ میرا بندہ ہے بھی یا وَإِلَّا شیطان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ اگر 6000 سال عبادت کریں کوئی گناہ نہ کریں، شیطان کے نام عمل میں جب اسے خطاب ہوا تھا سجدہ کر، کوئی گناہ نہیں تھا، 6000 سال کی عبادت تھی۔ اگر آپ 6000 سال بغیر گناہ کے عبادت کریں تو آپ شیطان کے 0 پوائنٹ پر ہیں۔ رب انذرنی الی یوم یبعثون، کہہ رہے رب بھی میرے رب، مانتا ہے رب کو، یہ بھی پتہ ہے دعا کس سے کرنی ہے، دعا کا سلیقہ بھی آتا ہے، دعا سے پہلے رب بھی آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ دعا سے پہلے رب بھی کہیں گے وہ دعا قبول ہو۔ خدا کو اگر رب بھی کہا جائے، اور خدا کو یہ بہت پسند ہے، رب بھی بہت پسند ہے، کبھی عرض کروں گا کچھ جگہ شاید کہا ہوا بھی ہے میں نے، روایت اہل بیت میں، یعنی شیطان جیسا بھی رب بھی کہہ کے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مجھے مہلت ہے، کب تک کہ قیامت، قیامت کو بھی مانتا ہے، خدا کو بھی مانتا ہے اور رب کو بھی مانتا ہے، دعا کو بھی مانتا ہے۔ پھر یہ شیطان رجیم کیا ہوا؟ کس کو نہیں مانتا؟ یہ ولی اللہ کو نہیں مانتا ہے۔